إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رسولوں نبیوں کے متعلق اپنا رویہ محتاط رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ پہلی قوموں کے اندر یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ وہ اپنے بعض انبیاء کے ذات کے متعلق غلو کرتے اور بعض کی تنقیص کرتے، یعنی انہیں ان کی حیثیت سے بھی کم کرتے۔ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ انبیاء کے درمیان مقابلے بازی جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن حقیقی فضیلت جو ہے، سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ دو چیزیں اس کی آتی ہیں، ایک یہ کہ جب آپ کو معراج ہوئی تو پہلے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا اور اللہ نے اپنے حکم کامل کی وجہ سے سارے انبیاء کو وہاں اکٹھا کیا، اور انسان اس معاملے میں شک کرے تو اسے اپنے ایمان کے معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اجساد اور روحوں دونوں کو جمع کر کے وہاں اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء اور رسول کی امامت کروائی۔ اسی لیے آپ کو امام الرسول کہا جاتا ہے، امام الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ آپ نے حقیقتاً دنیا کے اندر سب نبیوں کی امامت کروائی۔ پھر اس کے علاوہ قیامت کے دن جب کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سارے انبیاء کی موجودگی میں انسانیت کی سرداری کا علم جنہیں ملے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ ہوگی۔ اسی طرح بعض انبیاء کو فضیلتیں ملی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان آیات میں ان کی فضیلت آتی ہے کہ بعض فضیلتیں اللہ نے انہیں دی، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ فضیلت اور کسی کو نہیں تھی۔ یہ جزوی فضیلتیں بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی فضیلت یہ تھی کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کے والد یعقوب بھی ولی تھے، ان کے والد اسحاق بھی نبی تھے، ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ولی تھے۔ یعنی یہ چار پشتیں جو ہیں
اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اکرم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت ہے، تو یہ ان کی جو فضیلت ہے اسے ماننا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط کیا، میری ذات کے متعلق نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان غلط نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ نبی کریم کی عزت نہیں کرتے۔ عزت کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کے متعلق جھوٹ بولیں، عزت یہ ہے کہ جو اللہ نے عزت بنا دی ہے اس سے آگے عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو مختلف رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض نے درجات پہ بلندی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں نا کس طرح درجات میں بلندی ہے۔ بعض نبیوں کو کتاب دی گئی اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کو ان کی اتباع میں اسی کتاب کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اس کے بعد کتنے ہی نبی آئے جنہوں نے تورات کی تعلیمات لوگوں کو دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے فوقیت اور فضیلت تھی کہ اللہ نے ان پہ کتاب نازل کی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہت سی بینات نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی قتال نہ کرتے اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ انبیاء کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی، بعض کہتے ہمارے نبی افضل ہیں، جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عیسائی اور یہودی ان کی یہ بدبختی ہے کہ وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تنقید کرتے ہیں، جب اللہ نے جنہیں عزت دی ہے اسے کون ان کی عزت کو کم کر سکتا ہے؟ لیکن یہود ایک ایسی کمینی قوم ہے، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور آج بھی ہمیشہ سے ان کی خواہش رہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو داغدار کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ذلت کا سبب نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو کوئی بھی انسان نہ چاہے، اللہ اس کی دھول اڑا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں کبھی نہ لڑتے، لیکن انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود ایسا کیا، لڑائیاں کی۔ اللہ نے حالانکہ منع کیا تھا ایسا نہیں کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے ان معاملات میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا۔ اسی طرح تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں،
ہم پہلے پارے میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے سکے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح رسول اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ان کی صفات انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ان ساری صفات کو پڑھنے کے باوجود یہود میں سے دو لوگ تھے، عبداللہ بن سلام اور چند لوگ اور، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، مگر سب نے انکار کر دیا بغض اور عناد کی وجہ سے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی اکثر لوگوں نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا اور کچھ نے آپ کی رسالت پہ ایمان بھی لائے۔ اسی طرح پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا رہا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے نا، جو اس کا ارادہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ دو گروہوں کو رکھا ہے، ایک حق پہ ہے، ایک باطل پہ ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ آدم اور شیطان، سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان سے شروع ہوا، قیامت تک یہ معرکہ جاری رہے گا۔ حق، اگر اہل حق اللہ کے حکم کے مطابق نکلیں گے، اللہ انہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور کفار ہمیشہ اپنی زیادہ ہونے کے بل بوتے پہ مسلمانوں پہ، اہل حق پہ ظلم و ستم کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اللہ یفعل ما یرید، جو اس کا ارادہ ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہ ایک تقدیر کا لکھا ہوا ہے کہ جو ہمیشہ دنیا میں کلیش ہوتا ہے۔ اللہ نے، ہم دوسرے پارے کی آخری آیات میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اس کلیش کے ذریعے بعض فتنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، یہ اس لیے ان باتوں کو برا نہیں جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے ہر وقت لڑائی مار بڑائی۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان سے شروع ہوا تھا، قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے حامی بنتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ اجر کے مستحق بنتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو باطل پرست ہیں، اور وہ لوگ جو حق پہ ہونے کے باوجود باطل پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ دونوں ہی اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔